یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہم موجود ہیں مٹھی شہر میں۔ مٹھی شہر یہ جو ہے تھرپارکر کا ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تھرپارکر کا جو مطلب کہ ضلعی انتظامات سارے یہیں سے سنبھالے جاتے ہیں۔ اس شہر میں ساری ضلعی آفیسز وغیرہ ہیں، تو یہ بڑا خوبصورت شہر ہے۔ تو اس شہر کے اندر ماشاءاللہ آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ عظیم دینی درسگاہ ہے۔ یہ قبلہ مفتی امجد علی ریگستانی شہید جو شہید ہوئے پچھلے سال شہید ہو گئے، ان کا یہ دینی درس کا قائم کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہے، اس کے علاوہ پھر یہ اس طرح یہ بلڈنگ ہے، پھر یہ مسجد ہے۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے ماشاءاللہ۔ تو آج یہی آپ کو دکھانا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو صدر مدرس ہیں اور مفتی ہیں قبلہ مفتی علی نواز جھاگور صاحب، ان سے ہم بات کریں گے، کیونکہ تھرپارکر کے اندر جو ہے بہت زیادہ قادیانی جو ہے نا ابھی قائم ہو چکے ہیں، وہ گستاخیاں بھی کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کو بھی پچھلے دنوں جلایا گیا، اس کے خلاف الحمدللہ جو ہے تحریک لبیک کے جو یہاں کی قیادت ہے میرپور خاص ڈویژن کی، قبلہ مفتی قبلہ پیر عمر جان سرہندی صاحب، انہوں نے ایکشن لیا اور مذاکرات کیے ہیں۔ انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔ تو مفتی صاحب سے جانیں گے کہ اس مدرسے کے بارے میں بھی جانیں گے، اور تھرپارکر کے اندر جو قادیانیوں کا نیٹ ورک جو ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیسے توڑا جائے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو یہ تھی دینی درسگاہ۔ اس کے بعد ہم مدرسے کے کچھ مناظر دکھائیں گے، اسمبلی وغیرہ، اور ماشاءاللہ یہ طلبہ جو ہیں یہ ناشتہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ تھرپارکر ہے، یہاں غربت بہت زیادہ ہے، مدرسوں کو تو ضرورت بہت زیادہ ہے یہاں ڈونیٹ وغیرہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی بیچارے لوگ اپنی مدد آپ چلا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اسمبلی دکھائیں گے، اس کے بعد مفتی صاحب کا انٹرویو۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ یا حبیب یا رسول اللہ یا حبیب یا رسول میرے آقا مدینے والے آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب موجود ہیں ہم قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ، ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں جو ہے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اس وقت موجود ہیں مرکزی جامعہ نظامیہ میں، جس کے ابھی محتمم میں قبلہ خود محتمم ہے اور مدرسے کو سارا لیڈ کر رہے ہیں اس وقت۔ مرکزی جامعہ نظامیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تھرپارکر کا یہ ضلع ہے، ضلع کے اندر یہ مدرسہ قائم ہے۔ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم تھر قبلہ مفتی امجد علی ریگستانی صاحب انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو وہ خود ایک مرکز تھے، اہل سنت کے خود مرکز تھے، مرکزی حیثیت ان کو حاصل تھی۔ تو یہ مدرسہ ان کا ہے، تو یہ مرکزی ہے۔ اسی مدرسے کے ذریعے دوسرے کئی مدارس ایسے ہیں جو تھرپارکر کے اندر چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب سے آپ ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ماشاءاللہ آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ کے نام سے جانتے ہیں، آپ کے کام سے جانتے ہیں، لیکن لوگ جب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے تھے شاید آپ سندھ کے ہیں، حیدرآباد کے ہیں، یا کہیں ادھر ادھر کے ہیں۔ تو تھرپارکر سے ہیں یا کہاں سے ہیں؟ آپ پورا تعلق وغیرہ بتائیے۔ شکریہ جناب حافظ نظام الدین آپ کا، جنہوں نے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے بات تو عرض یہ کرتا چلو، میرا تعلق ہمارے سندھ کے پسماندہ علاقہ تھرپارکر، تحصیل نگر پارکر، گاؤں ہمارا پاناریو، ذات ہماری جھاگور، وہاں سے ہمارا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جناب آپ کو پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب ہیں ہی تھرپارکر کے، تو تھرپارکر میں ہی کام کر رہے ہیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ قبلہ آپ تھرپارکر کس گاؤں سے، سندھ کے اس جو پٹی ہے کنڈی میمن کی، وہاں تعلیم کے لیے کیسے پہنچے؟ وہاں تک آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہاں علم جو ہے برس رہا ہے، ہم وہاں جا کے؟ یہ تقریباً 1997 کی بات ہے، ہم نے میٹرک کیا تھا۔ میرے ساتھ میرے ایک چچا تھے مولانا علا بخش، جی
تو وہ اپنے گھر سے چھپ کر مدرسہ چلے گئے تھے. ماشاءاللہ. پھر شام کو دادا دادی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ کنڈر میمن میں ہمارے استاد صاحب قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف میں ایک حافظ صاحب تھے، قبلہ استاد صاحب کے ساتھی تھے وہ. تو پھر وہ اللہ بخش کو مولانا اللہ بخش وہی لے گئے. پھر تقریباً 2 مہینے رہنے کے بعد مولانا اللہ بخش واپسی آئے. پھر میں نے اپنے والد محترم سے اور اپنی امی سے اجازت لی کہ میں اپنا پڑھنے جاتا ہوں. تو تقریباً 1997 کی بات ہے، 97 کا اخیر 98 کی شروع ہونے والا تھا. تو میٹرک کیا تھا 1997 میں. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حافظ صاحب سے ہماری صحبت تھی. وہ حافظ صاحب ہمارے گاؤں میں آیا جایا کرتے تھے. پھر ان سے صحبت ہوئی، وہیں سے نماز کی ابتدا ہوئی تھی. پھر میں نے آ کے ادارہ کنڈر میمن نے پھر ہمارے دادا کو، ابو نے مجھے اور مولانا اللہ بخش کو دونوں کو دادا کے ساتھ کیا تھا. راضی ہو گئے پھر؟ ہاں، والد صاحب میرے راضی ہو گئے. تو پھر کیونکہ میری عمر اس وقت میں تقریباً 18 سال کے میں قریب تھا، 18 سال کا ہو کے میں پھر پڑھا ہوں. تو اس وقت میں نہ روڈ تھا ہمارے تھرپارکر میں، نہ کوئی راستہ تھا. یہ کیکڑے چلا کرتے تھے جنہیں ہمیں تھرپارکر میں چھکڑا کہا جاتا. اس میں میرے دادا مجھے لے کر آئے تھے. نوکوٹ اترے، وہاں سے پھر کنڈر میمن گئے. پھر قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہماری ملاقات ہوئی. تو قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں الحمدللہ اپنے جو محبتوں سے شفقتوں سے نوازا. پھر مجھے ایک بات یاد ہے کہ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمارا تو ویسے اصول یہ ہے کہ ہم کسی طالب کو اس کے رشتہ دار کے سوا داخلہ نہیں دیتے ہیں، لیکن مولانا اللہ بخش اس وقت میں طالب تھے. تو اللہ بخش سے ہماری محبت ہے، وہ آپ کو لے کر آئے تو ہم آپ کو داخلہ دے رہے ہیں. پھر میں نے ناظرہ ہی سمجھے کہ سورہ فاتحہ سے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ابتدا کی تھی. ناظرہ مفتی صاحب کے پاس میں نے پڑھا تھا. تو قبلہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کے دارالعلوم ہیں، بہت زیادہ تھرپارکر کو اس نے نوازا ہے، بہت زیادہ علماء وہاں سے پیدا ہوئے ہیں. تو کچھ یادیں آپ کی ہو، خوشگوار یادیں؟ الحمدللہ وہاں کی تو وہ ہماری مادر علمی بہت ساری یادیں ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ادارے کے اندر اتنا عروج تعمیراتی نہیں تھا جو آج الحمدللہ ان کا عروج ہے. یہ قبلہ مفتی صاحب جب گئے تھے تو چند کمرے تھے. مسجد تو ماشاءاللہ خوبصورت تھا. تعلیمی عروج تھا، تب تعلیم کا عروج ہی تھا. اور ادارے کی جو بلڈنگ تھی اس کا اتنا عروج نہیں تھا، باقی ادارے کا پڑھائی کے حوالے سے عروج تھا. یہ ہم جب گئے تو 1997 میں، تو اس وقت میں درس نظامی پڑھانے والے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکیلے تھے. اور تقریباً 80 طالب علم اس وقت میں تھے، جس میں تقریباً 20 بچے جو تھے وہ حفظ کے تھے. باقی تقریباً 50 سے 60 کے بچے جو درس نظامی کے، جنہیں قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھاتے تھے. ایک اور استاد بھی تھے درس نظامی کے، لیکن ان کے پاس ابتدائی کتب تھی. تو ادارے کی بہت ساری یادیں ہیں وہاں. تو ظاہر ہے بارش کے اندر بھی ہمیں کچھ تکلیفیں محسوس ہوتی تھی. کپڑے دھونے کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا. ہم جو اپنی جو پانی کی جو نہریں ہیں وہاں کپڑے دھونے جاتے تھے ٹھنڈے پانی کا. یہ آج تو الحمدللہ مدارس کے اندر ہر چیزیں ہیں. اس وقت میں مدارس کے اندر یہ ہماری پانی کی جو مٹی کی، جنہیں ہماری بات مٹکے یا نادی جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں وہ تھی، اسی میں پانی پیا جاتا تھا. اور اس وقت میں ادارے کا اہتمام جو بھی وہ تھا، لنگر کا خصوصی اہتمام یہ تھا کہ گھروں سے آیا کرتا تھا جو فقر لے کر آتے تھے. پھر کچھ کم ہوتا تھا تو اس کے لیے بورچی رکھا ہوا تھا. اور وہاں کی ایک خصوصیت یہ کہ مہمان حضرات ہمارے اللہ نے مزید عروج عطا فرمائے. اپنی کھیتیاں ان کے اندر انہیں آم کے باغ ہیں. پھر ایک آم کا درخت مدرسے کے حوالے انہوں نے کیا ہوا ہے. تو پھر ہم اس کو توڑنے جایا کرتے کیونکہ ادارے میں بہت بڑا تھا، عمر کے اعتبار سے بڑا تھا. اور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی آ کے سوال کرتا تھا کہ بڑے ملا کہاں ہیں، عوام لوگ جاہل لوگوں سے. تو قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے میری طرف فرماتے تھے بڑے ملا یہ، اسے آپ بات کر لیں. مزہ آیا. داڑھی بھی بڑی تھی اور قد بھی ماشاءاللہ بڑا تھا. تو مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ہمارے ادارے کے بڑے ملا، آپ اس سے ملاقات کر لیں. تو یہ تھی ظاہر میں مذاق، لیکن وہ تھی حقیقت میں مجھے دعا کہ اللہ استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاید یہ دعا تھی جو انہوں نے قبلہ استاد صاحب کی مسند پہ مجھے بٹھا دی. یہ دعا ہی تھی. ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ تدریس کا ملکہ آپ کے پاس بڑا بہترین ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. قبلہ مفتی صاحب کے فیض سے جو ہے آپ کو تدریس کا ملکہ، میں نے ترپارکر میں آپ جیسا شاید ہی کسی کے پاس دیکھا ہو. تو تدریس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کہاں کہاں پڑھایا، کس مدرسے میں؟ میں 2003 کے اندر کنڈری سے ہم فارغ ہوئے. ٹھٹا دورے کیا. ٹھٹا سے فارغ کے بعد دوسری دستار ہماری کنڈری میمن میں ہی تھی، جس میں ہمارے سندھ کے مایا ناز عالم قبلہ مفتی عبدالرحیم سکندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر تھی. قبلہ استاد صاحب قبلہ مخدوم صاحب قبلہ مفتی عبدالرحمٰن ٹھٹوی دامت برکاتہم العالیہ
की ज़ेर सदारत में हमारा दस्तार हुई। फिर 2003 के बाद मैं चला गया था हमारे थरपारकर तहसील छाछरों का एक गांव है, रतन जो तड़ भी उसको बोलते हैं, ढाकन भी बोलते हैं। वहाँ मौलाना उम्मीद अली रहमतुल्लाह ताला हुआ करते थे, उस साहब से मोहब्बत थी। वो मुझे ले गए, 1 साल के दौरान मैं वहाँ रहा था। फिर 2004 के अंदर किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझे वापस कुनरी मेमन बुला लिया था। तो फिर तदरीस का शोबा वहीं से मेरी इब्तिदा पढ़ाने की हुई है। मतलब किबला मुफ्ती साहब के शागिर्दों में आप पहले हैं जिनको मुफ्ती साहब ने अपने साथ रखा। ये 2004 की बात है। फिर 2004 से मैंने किबला उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये शफकत फरमाते हुए इब्तिदाई को तो मेरे हवाले कर दी, बिलखुसूस सर्फ नाब जो मुझे, तो 2004 से लेकर 2010 तक किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साये शफकत के अंदर मैंने वहाँ तदरीस की। उसके बाद 2010 के बाद किबला उस्ताद साहब से मैंने इजाज़त ली है, वो राज़ी हो गए। फिर हमारे दूसरी तलबा थे हमारे मदरसे को, वो फारिग, मैंने किबला इन्हें टाइम आप अता फरमाए, जिसमें बिलखुसूस हमारे मौलाना जलालुद्दीन है और मौलाना हनीफ है, वो थे। फिर मैंने इजाज़त ली। फिर 2010 से इंसान के रिज़्क़ का मसला था, मैं हैदराबाद चला गया। हैदराबाद जो हमारा मशहूर, मतलब कि आपकी तीसरी दरसगाह थी? ये तीसरी दरसा है। तो वहाँ इमामत भी हुई। इमामत के बाद तकरीबन ये बात है 5 जनवरी 2010 की बात है। तो 5 तारीख को मैं मस्जिद में लगा हूँ। जनवरी 18 तारीख को तदरीस के लिए इदारा जामिया ताहिरिया के नाम से, जिसके मोहतरम मौलाना नसीम ताहिरी साहब, वहाँ तकरीबन मैंने 6 साल दरस निज़ामी पढ़ाई, मुकम्मल 6 साल। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये हुआ था कि उन्होंने इब्तिदाई को तो मुझे नहीं दी थी, आखिर को तो उन्होंने मुझे दे दी, जिसमें मुझे अल्लाह के फजल करम से ये सआदत हासिल हुई कि बुखारी जैसी किताब उनको मैंने तकरीबन 6 मरतबा पढ़ाया। माशाअल्लाह 6 मरतबा बुखारी शरीफ पढ़ाई है, मुस्लिम शरीफ 3-4 मरतबा पढ़ाई है, और बकिया भी और मुख्तलिफ कुतुब थे। और वहाँ पे इल्म मीरास मेरे हवाले हुआ करता था। उसके बाद रिज़्क़ का मसला था। दोबारा उस्ताद साहब ने यहाँ मुझे 2016 में मिट्टी में या मरकज़ी जामिया निज़ामिया मिट्टी में बुला लिया। उसके बाद दोबारा हैदराबाद वालों ने मुझे छोड़ा नहीं, वापस ले गए उस्ताद साहब से। फिर उसके बाद 2016 से लेकर 2019 तक हमारे सिंध की मशहूर, सिंध की नहीं बल्कि दुनिया की मशहूर दीनी दरसगाह जामिया रुकन इस्लाम साहबजादा अब्दुल खैर ज़ुबैर साहब के इदारे में, तो वहाँ उन्होंने मुझे बुला लिया। 3 साल में वहाँ मैंने तदरीस की है। 1 साल तो मुकम्मल मैंने तदरीस की। उन्होंने मुझसे यही डन किया था कि आपका बेहतरीन या आपका शौक या मशगला दरस निज़ामी में क्या, तो मैंने उन्हें कहा कि सरफ न मुझे आप देंगे तो मैं ये पढ़ा के दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मतलब मुश्किल गले लेना आपको, हाँ ये मेरी आदत है। तो फिर उन्होंने मुझे ये दरस निज़ामी 1 साल के लिए हवाले कर दिए थे। तो उनके नाज़िम थे मौलाना ताहिर तारी साहब, फिर उनकी कोई कोर्ट में जॉब लगी तो वहाँ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर 2 साल पिछले जो थे उन्होंने मुझे 3 या 4 असबाक दिए, जिसमें सरफनग और काफिया मेरे हवाले थी, बिलखुसूस काफिया मेरे हवाले थी। फिर 2 साल पिछले जो मैंने निज़ामत भी साथ की है इदारे की और तदरीस भी साथ की। उसके बाद 2019 से, हालांकि वहाँ तो कोई मामला ऐसे नहीं थे, मैं ठीक था उधर ही भी। फिर 2019 के अंदर आपके इल्म 9 दिसंबर 2019 को जो हमारे बिलखुसूस साहब के तलबा के लिए और उमूमी तौर पे हमारे ज़िला थरपारकर की अवाम में अहले सुन्नत के लिए एक बड़ा सानिया हुआ, जिसमें हमारे मोहसिन, हमारे मुरब्बी, हमारे मुर्शिद किबला मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली संगरासी रहमतुल्लाह ताला अलैह 9 दिसंबर से हमारे यहाँ से रुखसत होके अपने परवरदिगार के पास चले गए। तो फिर वहाँ के हमारे उलमा अमजदिया या किबला उस्ताद साहब की फैमिली ने ये फैसला किया कि अली नवाज को वापस बुलाया जाए। वो हमारा अपना ही है और सब तलबा में बड़े भी है और शहर में रहे हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ाने की भी, लोगों से मिलना जुलना, इनको थोड़ा टैलेंट है, इसलिए फिर अब 2 साल तकरीबन इधर हो गए हैं। 2019 और ये अभी 20 चल रहा है, तो 2 साल इधर ही हो गए हमें। अच्छा, दोस्तों में सबसे अच्छी दोस्ती किससे रही? दोस्त तो थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों वैसे बहुत सारे जी, लेकिन किबला उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो तालिब हैं
ان میں بالخصوص میری سب سے زیادہ ترین دوستی تھی یا ہے وہ مولانا عبد الکریم سمرو صاحب زیجیار والے. بڑے سنجیدہ. ہاں وہ ان سے میری ایک والدان ہے, ان کی بھی میرے ساتھ محبت تو میری بھی ان سے محبت ہے زیادہ سب سے کہا جائے. لیکن ہے ایک تو یہ استاد صاحب کے جتنے طالب ہمارے مہربان ہیں سب سے محبت ہے, لیکن ایک ایسی ہاں ایک راز کی باتیں ہوتی ہے یا کچھ ایسے باتیں ہوتی ہے تو مولانا عبد الکریم کبھی کبھی تقریباً ہم عمر بھی ہیں, ہم عمر بھی ہیں اور ویسے ادارے کے اندر ہمارے سے سینئر بھی ہیں, پڑھنے میں میمن قرری میں ہی ہمارے سے 1 سال پہلے آئے. اور دوسری بات کوئی بھی ایسی بات استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے خود کو ڈائریکٹ شیئر نہیں کرنا پسند کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب ناراض نہ ہو, تو مولانا عبد الکریم کو فرماتے تھے کہ آپ کی یہ سنگت ہے, آپ کی سنگت تک یہ بات پہنچا دیں. تو ان سے بہت ہی اچھی خاصی دوستی. کیونکہ آپ تھلپارکر میں کام کرنا بہت مشکل ہے, اور دوسرا آپ تدریس بھی کر رہے ہیں. تدریس مجھے اندازہ ہے کہ درس نظامی پڑھانا کتنا مشکل ہے. تو تھلپارکر کے اندر آج کل جو ہے یہ غصاخیاں ہو رہی ہیں, قرآن پاک کی پچھلے دنوں غصاخی ہوئی, تو آپ نے کیا دیکھا, کیا معاملات چل رہے ہیں, تو ان کو روکا کیسے جائے؟ یہ مسلسل قادیانی بھی بڑھ رہے ہیں, غصاخیاں بھی بڑھ رہی ہیں, تو کچھ تو کرنا پڑے گا. ہاں یہ اب بھی ہماری ایس پی سے اور ڈی ایس پی سے جو قرآن والا واقعہ ہوا تھلپارکر اس کے اندر, یہ تقریباً میرے خیال پیر کے دن مغرب کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو اس میں جتنا میں سمجھا جاتا ہوں کہ اس میں ہمارے انتظامیہ ہے جو انہیں تحرک لینا چاہیے. یہ کیونکہ ہمارا ایک عام بندہ جو ہوتا ہے انہیں یہ ہمارا جو ایک نوگو ایریا کا جائے یا ممنوع ایریا کا جائے وہاں پوچھا جاتا ہے, ہمیں شناختی کارڈ پوچھا جاتا ہے. باقی یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ادھر کام کر رہے ہیں قادیانی کو جو سپورٹ کریں, قادیانی باہر کو کیسے ادھر بس رہے ہیں. تو اس میں ہمارے انتظامیہ ہے انہیں تحرک لینا چاہیے, نہیں تو یہ آگے بڑھ کے معاملات سنجیدہ ہو سکتے ہیں, اپنا معاملات نقصان تک جا سکتے ہیں. ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی آگے تک نہ بات چلی جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے, اللہ سلامت رکھے, کیونکہ یہ اس میں تھوڑا انتظامیہ کو تحرک لینا چاہیے, کر رہے ہیں. تو قبلہ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ 6 دسمبر آ رہا ہے, یہ لوگ جو ہے ثقافت کا دن منا رہا ہے, سندھی ٹوپی اجرک پہ. تو سندھی ٹوپی یا اجرک چادر ہے تو یہ تو دونوں مقدس چیزیں ہیں, لیکن یہ جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے روڈوں پہ, یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں کو تھوڑا ہدایت. بالکل یہ تو سراسر غلط ہے. اس کے اندر بالخصوص مرد حضرات تو آتے ہیں, یہ ایک تو کتنا نقصان ہوتا ہے ہمارا, اور دوسری بات بالخصوص کے اندر یہ ہے کہ ہماری مستورات, ہماری ماں بہنیں جو ہمارے سندھ کی جو اس سندھی ٹوپی اجرک کے ڈے کے اوپر ان کو بے حیائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, بے حیائی کی طرف لیا جا رہا ہے. تو کہیں یہ شاید غالباً مجھے پڑھنے کا بھی غالباً ملا تو عورت کے لیے کتنا عذاب, عورت کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو صرف یہ کہیں مزار کے حوالے سے پوچھا گیا تھا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ عورت اگر مزار پہ جائے یا اس طرح سے کوئی سوال اس میں اعلیٰ حضرت نے سے پوچھا گیا آیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ عظیمہ میں فرماتے ہیں مجھ سے یہ نہ پوچھیں جائز یا ناجائز کی نہ پوچھیں, کہ عورت جب بن سور کے گھر سے نکلتی ہے تو اس پہ اللہ کی لعنتیں کتنی برستی ہیں, مجھ سے یہ آپ پوچھیں. تو یہ کتنی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے, یہ بہت ہی بڑا سخت گناہ ہے. یہاں تک کہ اپنی عورت کو اپنی جو ہے پازیب ہے وہ بھی پہننا, اس کی پہنے تو آواز باہر تک نہ جائے, چاہے کہ عورتوں کی خود کی کو انہیں نچوایا جا رہا ہے یا ان کے گانے گائے جا رہے ہیں, تو شرم ناجائز حرام ہے. انہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سندھ کو جو ہے ان سے بچائے. سندھی ثقافت جو ہے یہ نہیں تھی, سندھی ثقافت تو وہ تھی محمد بن قاسم نے فتح کیا, اسلامی ثقافت وہی تھی. یہ جو ٹوپی کے بارے میں بھی میں نے غالباً کہیں شاید کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ہماری سندھی ٹوپی جو ہے یہ بنی ہے, تو یہ میں نے کتاب میں پڑھا, اب ذہن سے تو نکل گیا, پرانی بات ہے کہ یہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی نے انہیں ٹوپی و نماز پہ آیا جایا کرتے, تو اس کی والدہ نے یہ ٹوپی محراب مصلی نما محراب کی جو بنایا ہو, تو ماں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر دیا تھا کہ نماز میں سجدے میں آسانی ہو. یہ سندھ کی ثقافت. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین جو تھے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ سے اس ٹوپی کو ایجاد کیا. بالکل ثقافت ایسے نہیں, ہماری سندھ کی ثقافت ہے تو اور بھی چیزیں, مہمان نوازی ہماری ثقافت ہے, انہیں کیا جائے, انہیں دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے. ایسی ہے اجر کی بھی ہماری ایک ٹھیک اپنی جگہ ہے, لیکن اسے اتنا جو اچھالا جا رہا ہے یہ تو غلط ہے, بالکل سراسر غلط. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سندھی قوم میں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور اسلام مخالف چیزیں کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے. اب بالخصوص یہ جو گانے وغیرہ گا رہے ہیں بہت زیادہ, یہ اپنے آپ کو صوفی بلواتے ہیں. صوفی تو صوفیوں کا تو کام یہ نہیں تھا, صوفیوں کا کام یہ نہیں, صوفیت فراڈ کرنا صوفیت ہی نہیں. یہ گنا یا گانے باجے جو ہے نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا
कि कहीं से गुजर रहे थे कि ढोल की आवाज़ आ रही थी। जी तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने कानों में दोनों उंगलियां डाली हैं। जी तो फिर वो जो एक गुलाम था भागते गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जल्दी जल्दी चले गए। तो फिर जब तक आवाज़ आ रही थी कानों के अंदर उंगलियां थी। फिर अपने गुलाम से पूछा कि फरमाया अब आवाज़ आ रही है। जब तक उस गुलाम ने ये ना बोला कि क़िबला अब आवाज़ नहीं आ रही है, तब तक हज़रत उमर अपने कानों के अंदर उंगलियां डली हुई। अब और वैसे भी सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल ग़िनाउ युंबितु निफाक कमा युंबितुल माउज़्ज़रा और कमा काला नबी अलैहिस्सलाम। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ग़िना जो ये गाने बाजे ये दिल के अंदर ऐसे निफाक को पैदा, मुनाफिकत को पैदा करते हैं जैसे पानी जो हरियाली को उगाता है इस तरह से वो पैदा करता है। अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ से बचा के रखे। क़िबला ये आप ये इदारा चला रहे हैं थरपारकर में तो बहुत ज़्यादा गुरबत है, उसके बावजूद भी इतने तलबा बड़ी तादाद आपके पास मौजूद है। ये किस तरह आप ये जहां चला रहे हैं इतना बड़ा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हकीकत ये वाकई बहुत बड़ा थर के अंदर बिलखुसूस इदारा चलाना बहुत एक हिम्मत की बात है। ये बस मैं यही कहूँगा कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम मेहरबान क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत कहा जाए या उनका फैज़ कहा जाए, बस ये चल रहा अल्लाह जानता। ना हमारे पास कोई ऐसी तंजीम है जो हमें अफोर्ड करती हो, ना कोई ऐसा इदारा है जो हमें, बस ये लोकल हमारा जो चंदा होता है, मकामी लोग हैं या हमारे मिट्टी के या मिसाल हमारे मेरे दोस्त हैं हैदराबाद के अंदर हैं या कुंडरी के लोग हमारे यहाँ, वही बस समझें कि मुख्तलिफ लोगों से जो डोनेट होती है। बाकी ऐसी तो कोई बात बार है वाकई मुश्किल है। शहर के अंदर हैदराबाद कराची जो शहर उनके अंदर इदारा चलाना आसान है क्योंकि लोग खुद आकर देते हैं, वो समझदार लोग होते हैं, शहर के लोग आकर देते हैं हमें यहाँ घर घर जाना होता है। अभी शायद आपके लिए में होगा रात आप यहाँ तशरीफ नहीं लाए थे इदारे के अंदर, तो मैं 2 दिन से इसी इदारे के लिए मुसलसल सफ़र में था। अभी हमारे थरपारकर के अंदर जो ये फसलें उतरी है, बाजरा है, ग्वार वगैरह, तो हम लोगों के पास उशर के सिलसिले में लोगों का जहन बना रहे हैं कि भाई उशर तुम्हारे ऊपर लाजिमी होता है। तो 2 दिन में उसी सफ़र के अंदर इसी हालांकि बाजू टूट रहा है लेकिन संभालना होता है, उसके बावजूद भी मैं 2 दिन गया था। अभी इंशाल्लाह ये है कि गालिबन आपका जो जलसा आ रहा है इतवार को, उसके बाद भी हमारा 2 दिन का फिर भी सफ़र है ये इदारे के लिए। तो बड़ा ये मामला सख्त अल्लाह ताला दीन की बरकत से आसान फरमा। नाज़रीन, आपने सुना कि मुफ्ती साहब के कितने मुश्किल से मदरसा चला रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं थरपारकर से ताल्लुक़ है या कहीं से भी ताल्लुक़ है, क्योंकि थर में काम बहुत मुश्किल है। आप लोग जितना हो सके इस दारुल उलूम के साथ ताउन करें, बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है। आप ताउन करें तो करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अब माशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तबीयत तो नासाज है काफ़ी दिनों से, उसके बावजूद भी क़िबला जो है अपने यहाँ से गाड़ी करवा के लाहौर का सफ़र किया। तो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा सानिया हुआ है। जी बिल्कुल, उसके बारे में आप कुछ बताएं। थरपारकर वाले काफ़ी मोहब्बत करते हैं, उनसे बड़ी तादाद में लोग। ये सिर्फ थरपारकर नहीं है, ये मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ लोगों का समझो कि एक वालियाना इश्क मोहब्बत थी। वो सिर्फ इसी वजह से थी कि वो फरमाया करते थे उन्हें जाना उन्हें माना, बस उसकी वजह यही है कि वो जो सरकार के सच्चे पक्के गुलाम थे, लोग भी उन्हीं से मोहब्बत करते थे। हालांकि मेरी तबीयत तो नासाज थी, किसी ने मुझे कहने का भी नहीं। वही पहले वाली बात मैं दोहराऊंगा कि वही मेरे मोहसिन मेरे मेहरबान मौलाना अब्दुल करीम सुमरो साहब ने फजर पढ़ के फ़ोन किया कि साईं क्या सूरत है। मैंने कहा मैं तो माजूर हूँ, बाजू टूटा हुआ, कैसे चल सकता हूँ, मुझे तो कोई सलाह नहीं करता। आज भी बाजू टूटा हुआ है, चादर लपेटी हुई है। तो फिर मौलाना ने कहा कोई मसला नहीं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और गाड़ी करके हम फिर निकले तो मोहब्बत के अंदर वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ देखने के बाद तो सबको पता है जो भी गुजरी है। तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हमारे समझें कि हमने एक बड़ी शख्सियत को खो दिया अहले सुन्नत ने। हकीकत ये कि अल्लाह ताला इस साने को पुर फरमाए। हमारे अहले सुन्नत के लिए बड़ा सानिया है। अहले सुन्नत का जो सियासी हवाले से काम हो रहा था उस प्लेटफार्म पे जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब ये वही कहा है ना कि कुफ़ार हो कोई भी हो, इस्लामी दुश्मन जो भी उनको आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली बात जो आज ऐसा अल्लाह कोई मर्द मुजाहिद पैदा करे उनकी जगह पे, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि नामुमकिन है, मुश्किल जरूर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल पैदा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा है कि उनको हर किसी को नामुमकिन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि अब ये कुरान वाला वाक़या जो थरपारकर के अंदर हुआ है, इसमें मैंने ये नोट किया कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी वाकई वही हकीकत है कि कितने
मुमताज़ कादरी आप मारोगे घर घर से मुमताज़ कादरी निकलेगा। तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी एक शहीद हुए लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से घर घर के अंदर खादिम हुसैन रिजवी मौजूद है। ये हकीकत क़िबला मुफ्ती साहब मुनीब रहमान जो फरमाया बजा फरमाया, आज जवान जो लड़के यंग हैं उन्हीं के दिलों के अंदर जो है ना इश्क़ रसूल बिल्कुल वही मौलाना खादिम हुसैन रिजवी। हाँ बिल्कुल। नाज़रीन, क़िबला मुफ्ती साहब के साथ मौजूद थे। क़िबला मुफ्ती साहब के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इस अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ कुछ पढ़ा है, कुछ हासिल किया है, वो इन्हीं की मरोन मिन्नत है। शुरुआत में कायदा नादरा मैंने इन्हीं से पढ़ा था, मेरे उस्ताद साहब भी हैं। उसके अलावा अपना कराची क़िबला मुफ्ती साहब के ज़रिए मुझे उन्होंने इन्हीं के ज़रिए मुझे उधर भेजा था। तो अल्लाह ताला क़िबला मुफ्ती साहब का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए, और अल्लाह ताला क़िबला मुफ्ती साहब को सेहत अता फरमाए, और थरपार करके अंदर अहले सुन्नत का काम मज़ीद उरूज पर जाए। और सबसे पहले ये कि अब आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाएँ। ख़ास तौर पर थरपार करके जितने भी साथी देख रहे हैं वो इस वीडियो को आगे शेयर करें।